ہے اگر حرام کا لقمہ بھی پیٹ کے اندر گیا تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جلدی بازی نہیں کرنا ہے، بعض مرتبہ انسان جلدی بازی کرنے لگتا ہے تو پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور نیک اعمال کرنا ہے اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، پھر اپنی حاجت کو اپنے اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ سارے آداب ہیں جو دعاؤں کے بتائے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ابن آدم، ایک چیز تو تیری ہے، ایک چیز میری ہے، اور ایک چیز مجھ میں اور تجھ میں مشترک ہے۔ ایک چیز تیری ہے، ایک چیز میری ہے، اور ایک چیز تیری اور میری دونوں لوگوں میں مشترک ہے۔ پھر فرمایا کیا چیز تیری ہے، کیا چیز میری ہے، کیا چیز مشترک ہے؟ فرمایا سن غور سے، کہا کہ خالص ایک مجھ اور تجھ میں مشترک ہے، خالص میرا حق تو یہ ہے کہ ایک میری ہی عبادت کرے، جو اللہ ہی کے لیے خالص ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ عبادت کس کے لیے؟ ایاک نعبد و ایاک، صرف اللہ۔ جیسے آپ اپنی بیوی کے لیے نہیں چاہیں گے کہ کسی سے اس کی آشنائی ہو، نہیں تو فوراً آپ کا پارا چڑھ جائے گا۔ اور آج ہی کا مسئلہ ہے، ایک خاتون آ کر کے رو رہی تھی، زاروں کا سعودی سے فون کر کے 3 طلاق دے دی۔ اور جانتے ہیں کیا؟ چھوٹا سا معاملہ، چھوٹا سا معاملہ، اللہ کے ہیں سب چیزوں کا حساب نہیں، چھوٹا سا معاملہ۔ شوہر نے کہا کچھ کرنے کے لیے، تو اس نے اس وقت نہیں، اس کا منہ تھا تو اس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اب بس اسی پر اتنا زیادہ ناراض ہوا کہ 3 طلاق ہو گئی۔ کھیل بنا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو کوڑے سے مارتے، چوراہے پر کھڑا کر کے کوڑا لگواتے۔ یہ جو لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے دھڑلے سے 3 طلاق دینے کا، جو 3 طلاق دیتا تھا اس کو کھڑا کر کے کوڑا مارتا، اور کہتے تھے کہ تم لوگوں نے طلاق کا کھلواڑ بنا لیا۔ کہ طلاق بھی دینا تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، نہ تو پوچھتے ہیں مسئلہ، تو کیسے معلوم چلے گا؟ بدعت، جیسے طلاق بدعت کہا جاتا ہے، بہت بڑا گنہگار انسان ہے جو ایسا کرتا ہے۔ گھر کو جڑ دیا، پھر آ کر کے کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی راستہ نکال لیجیے۔ پہلے تو جوش کے اندر آپ نے دیا، اب وہ بھی بہت پشیمان ہے، تو ہم بہت شرمندہ ہیں۔ تو شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا؟ پہلے آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا کرنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو خالص میرا حق یہ ہے کہ بندہ صرف میری عبادت کرے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ اس کو بالکل برداشت نہیں کرتا۔ کہ جو لوگ مزاروں پر جا کر کے مانگتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، بابا سے مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک صاحب نے آ کر سوال کیا کہ کوئی مسئلہ ان کا حل نہیں ہو رہا تھا، اتنی جلد بازی ہم لوگوں میں ہے، وہ مندر میں چلے گئے، کوئی اوجھا اوجھا ملا اس کو، وہ باقاعدہ مندر میں جا کر کے وہاں سجدہ وجدہ کیا، اور جو اس نے کیا وہ کیا، اور پھر آ کر کے تب کہنے لگا کہ اب تو بڑی پشیمانی، اتنی جلدی بازی ہم لوگوں کو ہے، اور مندر میں جا کر کے سجدہ بھی کر دیا، اس کو خود کے سامنے جھک بھی گئے۔ یہ ساری چیزیں تو یہ اللہ کو بالکل برداشت نہیں ہے۔ ایمان سے انسان خالی ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا خاص حق ہے۔ اور میرے لیے کیا ہے؟ بندے کے لیے فرمایا بندے کا حق میرے اوپر یہ ہے کہ بندے کے عمل کا اجر پورا پورا میں دوں۔ اگر اس نے نیک عمل کیا ہے تو میں ایک رائی کے دانے کے برابر اس میں کمی نہیں کروں گا، پورا اجر دوں گا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی نیک عمل کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا، کل قیامت میں اسے دیکھے گا۔ رائی کے دانے کے برابر برا عمل کرے گا، کسی پر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، کل قیامت میں اسے دیکھے گا۔ یہ تو ہو گئے دونوں کے، ایک بندے کے اور ایک اللہ کے۔ اب مشترک کیا ہے؟ مشترک یہ ہے کہ بندہ تو مجھ سے دعا کر اور میں قبول کر لوں، تیرا کام ہے دعا کرنا اور میرا کام ہے قبول کرنا۔ یہ دعا دونوں میں مشترک ہے، بندہ مانگتا ہے اور اللہ مانگتا ہے۔ دعا کی سائد کو روزوں کے احکام، اچھا یہاں پر روزے کے احکام چل رہے تھے، بیچ میں دعا کی آیت اللہ تعالیٰ